المروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حرم میں سویا ہوا تھا، بیت اللہ میں سویا ہوا تھا۔ بیت اللہ کہاں؟ مقام ابراہیم اور حتیم یعنی مقام ملتزم ان کے درمیان لیٹا ہوا تھا۔ خواب آتا ہے، خواب آیا مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت کا شرف بخشا اللہ نے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو زید محمد بن ادریس کی کتاب کب تک اس کا درس دیتے رہو گے؟ میری کتاب کا درس کب دو گے؟ میری کتاب کا درس کب دو گے؟ اللہ اکبر۔ میں نے حیرانی سے پوچھا حضور آپ کی کتاب کیا ہے، کون سی ہے؟ فرمایا میری کتاب وہ ہے جو محمد بن اسماعیل بخاری نے لکھی۔ امام ابو بکر اصبہانی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں ذکر کیا ہے حافظ ابن حجر نے بھی اور نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ نے، دونوں لوگ کیا کہ ابو بکر رازی رحمت اللہ علیہ وقت کے حکام نے انہیں پابند جوہر کر دیا، جیل چلے گئے۔ حکومتیں ہوتی ہیں نا، حق بیان کرنے والوں کو کہاں بھیج دیتی ہیں؟ جیلوں۔ وہ اب جیل میں پڑے پریشان ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے کس کو؟ ابو بکر اصبہانی۔ ابو بکر اصبہانی سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر جاؤ جا کے میرا ابو بکر رازی کو پیغام دینا کہ پشیمان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو صحیح بخاری میں دعائے کرب ہے وہ پڑھا کرو، بات سمجھے؟ وہ جو دعائے کرب ہے نا بخاری شریف میں وہ پڑھا کرو۔ وہ پڑھو گے تو اللہ تم جلال جیل سے رہائی کی گنجائش پیدا کر دے گا، راستہ بنا دے گا۔ آپ پوچھو علماء کرام سے کہ صحیح بخاری میں باب و دعائے کرب کے نام پہ صحیح بخاری میں باب ہے؟ اسی نام پہ باب ہے، اسی نام ادعیہ میں، کتاب الادعیہ میں باب و دعائے کرب۔ جس کو پشیمانی ہو وہ یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ یہ دعا کرب۔ اور کیا فرمایا کہ جاؤ جو بخاری میں دعائے کرب۔ اللہ اکبر۔ گویا امام بخاری نے جو باب باندھا اس کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ وہ دعائے کرب۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اسی قسم کے جتنے رویا صالحہ ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، متعدد درجت کے قریب، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی سنا ہے نام رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ایک معاصر اے اللہ کے بندے کو دعا کے لیے خط لکھا کہ میرے لیے دعا کریں، دعا کرانا درست، میرے لیے دعا کریں، اللہ دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، یہ سوانح قاسمی میں لکھا ہے، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں مولانا نانوتوی صاحب اور میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ میں نے تو خواب میں نبی علیہ السلام کے سامنے تمہیں بخاری پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، میں تمہیں کیا دعا؟ میں نے تو تمہیں نبی علیہ السلام کے سامنے خواب میں بخاری پڑھتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ بلکہ حافظ ابن حجر نے اس سے بھی آگے ایک بات کہی، علی ابن ایوب کے ترجمے میں وہ کہتے ہیں
اس سے مل رہے ہیں، اب اس کی کیا بات کی ضرورت ہے جس سے امام بخاری نے نکلا؟ یہ ہے اعزاز، یہ ہے مرتبہ اور مقام کس کا؟ صحیح بخاری، جو ہر مدرسے میں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھائی جاتی ہے، ہر مدرسے میں، بلکہ آپ حیران ہوں گے اللہ مراکش میں 27 کو آپ قرآن مجید ختم کرتے ہیں، 29 کو یا 27 مراکش میں جب قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے ساتھ بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن ہے تو بخاری شریف اس کی تبیین ہے، قرآن ہے تو بخاری شریف اس کی کیا ہے؟ تبیین ہے، شرح ہے، تفسیر ہے۔ تو قرآن مجید متن کی بھی ساتھ قرات ہو رہی ہے اور اس کی شرح کی بھی ساتھ قرات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ اعزاز دنیا میں کسی اور کتاب کو حاصل نہیں، باوجود کہ اپنے اپنے ائمہ ان کا مدد تو انہوں نے چلا دیا لیکن ان کی کتابوں کو متعارف نہیں کروا پائے۔ آپ سمجھے نا، مذہب تو ان کا چلا دیا، نام ان کا چلا دیا، لیکن ان کی کتابوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کر پائے۔ لوگوں کے سامنے کتاب پیش ہوتی ہے تو صحیح بخاری ہے، اللہ اکبر، بلکہ اختتام ہی نہیں، اب تو چند سالوں سے افتتاح بخاری بھی ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو افتتاح بخاری بھی ہوتا ہے، ہمارے فیصل آباد میں بینر چلتے ہیں، جامعہ امدادیہ میں، بلکہ ملتان میں گیا وہاں بتلایا خیر المدارس میں بھی اس طرح بینر چلتے ہیں کہ جناب افتتاح البخاری، اختتام البخاری، تقریب بخاری، اختتام پر بھی اور افتتاح پر۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اختتام اور افتتاح کے لیے نہ موطا، نہ ہی کتاب العلم، نہ کتاب الاثار، نہ ہی تحابی، نہ ان اپنے مذہب کی کتابوں کو شمار کیا جاتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ بخاری کو ہی تقدم یہ حاصل ہے نا کوئی اعزاز، ہے نا کوئی اس میں جوہر کامل؟ وہ جوہر کامل یہ ہے کہ امت نے اس کو یہ اعزاز دیا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین اگر کوئی مجموعہ ہے تو وہ کون سا ہے؟ صحیح بخاری۔ اور پھر یہ دیکھیں اللہ اکبر، اگر صحیح بات ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ شروع کیا جائے تو بہت بہت بڑھ جائے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ کتاب کی عظمت اس کے مصنف کی مرہون منت ہوتی ہے، کتاب کی عظمت اس کے مصنف کی مرہون منت ہوتی ہے، جتنا بڑا مصنف ہوگا کتاب بھی اتنی بڑی ہوگی۔ امام بخاری کی عظمت، امام بخاری کا مقام، امام بخاری کا مرتبہ، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، اللہ۔ امام عبداللہ بن رجا بن مرجع، امام رجا بن مرجع وہ فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل آیت من آیات اللہ تمشی علی العرش۔ محمد بن اسماعیل کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو اللہ کی قدرتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو زمین میں چلتی ہے۔ اب بتلائیے یہ کون ہے؟ آیت من آیات اللہ۔ عبداللہ بن محمد مسندی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد، اور 41 روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صحیح میں امام عبداللہ بن محمد مسندی کی دی ہے، وہ فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل امام ومن لم یجعلہ امام فتہم۔